لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. صلوات در محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ سیدہ سمیہ فرحین بنت ریاض حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، آج جو ایک سوال ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے، کیا اسلام نے پرش پردھان سماج بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے؟ جو کچھ ہے اسلام میں مردوں کی حیثیت ہے، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی مرتبہ نہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ طے کرنا ہوگا کہ اسلام میں، صلوات پڑھیے محمد، اسلام میں عورتوں کی حیثیت کیا ہے، تو اسلام کے قانون کی کتاب کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ اسلام میں مرد کی حیثیت کیا ہے، عورت کی حیثیت کیا ہے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس پر اگر آپ توجہ کریں، ایک ذرا سا مقدمتاً دو ایک چیزوں کی وضاحت کر دیں تو آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. لام کا استعمال جنرلی عربی زبان میں ہوتا ہے حق کے لیے. لام کا استعمال، خوب توجہ، تھوڑا سا بیوقوفی کی ہے ہم نے، گاڑی شروع کر دی ہے، 15 منٹ جھیل لیجئے گا پھر آپ کو مزہ آئے گا. صلوات بر محمد. ہم کو ضرورت نہیں تھی، لائے ہیں تو رکھ دیے، شاید کسی کے کام آ جائے. تو لام کا استعمال کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ بولیے. ہمیں ابھی پڑھا یار، ہماری کلاس میں تو نکال دیتے تم کو. لام کا استعمال حق کے لیے، اللہ کا استعمال فرض کے لیے. خوب توجہ. لام کا استعمال حق کے لیے، اللہ کا استعمال
فرض کے لیے. 1 2 کوئی حق بغیر فرض کے نہیں ہے, کوئی فرض بغیر حق کے نہیں ہے. ہر حق کے مقابلے میں ایک فرض ہے اور ہر فرض کے مقابلے میں ایک حق ہے. جیسے کہتے ہیں حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ. بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے, اس کی تربیت اچھی کرے. تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ باپ کا فرض یہ ہے کہ بیٹے کا نام اچھا رکھے. نکو گڈو پپو اس سے ہٹ کر کے علی حسن حسین صادق باقر صلوات بر محمد. تو میں سمجھا لے گیا نا کہ لام کا استعمال حق کے لیے, اعلیٰ کا استعمال فرض کے لیے. کوئی حق بغیر فرض کے نہیں, کوئی فرض بغیر حق کے نہیں. ہر حق کے مقابلے میں ایک فرض اور ہر فرض کے مقابلے میں ایک حق. ہو گئی نا بات. اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ مرد کا حق زیادہ ہے عورت پر یا عورت کا حق زیادہ ہے مرد پر. تو اب لام اور اعلیٰ کا مطلب سمجھ گئے نا. لام یعنی حق, ایک ہو گیا. 2 ضمیر جب استعمال ہوگی تو مرد کے لیے, ایک مرد کے لیے ہوا, 2 کے لیے ہما اور 3 یا اس سے زیادہ کے لیے ہوم. ہو گیا نا. عورت اگر ہے تو 1 کے لیے ہیا, 2 کے لیے ہما, یعنی ہما کامن ہے. 2 مرد 2 عورت, 1 مرد 1 عورت کامن ہے. 3 یا اس سے زیادہ عورتوں کے لیے اگر استعمال کرنا ہوگا ضمیر تو ہن. تو ہن کا استعمال جماعت نسواں کے لیے, ہن کا استعمال عورتوں کے لیے, لام کا استعمال حق کے لیے, اعلیٰ کا استعمال فرض کے لیے. جب یہ 2 بات سمجھ میں آ گئی, میں آیت پڑھتا ہوں ترجمہ کر سکتے ہیں آپ اگر ذرا سا دماغ کا کام لیں گے. پھر کہوں لام کا استعمال حق کے لیے, ہن کا استعمال عورتوں کے لیے. اب قرآن کہتا ہے لہن, کیا ترجمہ ہوگا؟ لام کا استعمال حق کے لیے, ہن کا استعمال عورتوں کے لیے, کیا ترجمہ ہوگا؟ لہن, ان کے حقوق. کس کے حقوق؟ عورتوں کے حقوق. مثل الذی, ویسے ہی ہیں, علیہن, جیسے ان کے فرائض. اعلیٰ کا استعمال فرض کے لیے. تو قرآن نے کہا لہن مثل الذی علیہن, ان کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے ان کے فرائض. یعنی قرآن کہتا ہے نہ حق سے زیادہ فرض ان کے اوپر, نہ فرض سے زیادہ حق ان کے اوپر. جتنا ان کا حق ہے اتنا مرد پر فرض ہے, جتنا ان پر فرض ہے اتنا مرد کا حق ہے, اور دونوں برابر ہیں. صلوات بر محمد. اور قرآن کے اعتبار سے کیا ہے؟ لہن, ان کے حقوق کتنے ہیں؟ مثل الذی, اتنے ہی جتنے فرائض ہے. یعنی نہ حق سے زیادہ فرض ان کے اوپر, نہ فرض سے زیادہ حق ان کے اوپر. ہو گئی نا بات. کہنے صاحب یہ کل بات کہے والی ہے. اب یہ گاڑھا ختم ہو گیا, میں آگے اپنے اس پر معیار پر, تاکہ بچے بھی. کل کہے والی بات ہے. جتنا حق اتنا فرض, جتنا فرض اتنا حق, کل کہنے کی بات ہے. یہ بتائیے وسیع صاحب, آپ یہاں جو رسول پور مجلس پڑھنے آئے ہیں, بیوی سے پوچھ کے آئے ہیں, تم بتاؤ. مرثیہ پڑھنے آئے ہو, پوچھ کے آئے ہو, اور اگر ہماری بیوی مجلس پڑھتی ہو تو ہے نا, اور تمہارے ہی یہاں ہو بھیا, نند ہی کے یہاں مجلس پڑھنا ہو تو جا سکتی ہیں بلا پوچھے ہم سے. تو کون سی برابری قرآن نے کر دی؟ صلوات کر رہا. سمجھے نہیں سیدھے سیدھے آپ نے کہا. اچھا یہ قرآن کی آیت ہے لہن مثل الذی علیہن بالمعروف, جتنے حقوق اتنے فرائض, نہ حق سے زیادہ فرض نہ فرض سے زیادہ حق. وسیع حسن صاحب جہاں چاہیں ٹہریں, جتنی چاہیں مجلس پڑھیں, بیوی بیچاری بلا پوچھے جا نہیں سکتی. یہ کون سی برابری ہے؟
معاملہ ہوا سمجھ کے. ابھی بہت ایک سلوات پڑھے قصہ سناتا ہوں میں. پیغمبر کا زمانہ ہے, خوب توجہ سنیے آپ, رسول اللہ کا زمانہ ہے. ایک صاحب گئے کانپور مثلا مال لانا ہے بزنس کے لیے, کہیں گئے, بیوی سے کہہ کے چلے گئے کہ جب تک میں لوٹ کے نہ آؤں تب تک گھر سے باہر. یہ کتابوں میں آپ کے ہے, جلاء العیون میں بھی ہے اور کتابوں میں ہے, علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں, جب تک لوٹ کے نہ آؤں تب تک گھر سے قدم باہر نہ نکالنا. چلا گیا, تب تک خبر آئی ابا بیمار ہیں. کیا ہوگا بولیے؟ خبر آئی ابا بیمار ہیں. اس نے بیچاری نے سوچا اب کیا کریں, وہ تو کہہ کے گئے ہیں کہ گھر سے قدم باہر نہ نکالنا. اس نے سوچا کہ رسول اللہ تو ہنیے ہیں, لاؤ رسول اللہ سے پوچھوا لیں. اس نے پیغمبر کے پاس آدمی بھیجا, یا رسول اللہ میرا شوہر باہر گیا ہے اور یہ کہہ کے گیا ہے کہ جب تک آ نہ جاؤں گھر سے قدم باہر نہ نکالنا, ابا بیمار ہیں, آپ کیا کہتے ہیں جاؤں ابا کو دیکھ آؤں؟ پتہ ہے پیغمبر کا جواب کیا ہوا؟ رسول اللہ سے بڑا ہے کوئی کائنات میں؟ پیغمبر سے بڑھ کے ہے کوئی دنیا میں؟ پیغمبر نے کہلوایا چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا. صلوات بر محمد. کچھ سمجھ میں آیا نا؟ گھر گھر کی کہانی تو سیریل آتا تھا, سمجھ گئے آپ؟ گھر گھر کی کہانی, یہ بھی گھر گھر کی کہانی ہے, سمجھے آپ؟ کہ صاحب وہ شوہر سعودیہ میں پڑا, کچھ ہوا, ارے چلو ہم ان سے بتیائے لے بھائی, تو چلا ہے نا. رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ شوہر منع کر کے گیا, ہم نہیں کہہ سکتے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کر لیں گے تمہارے, یعنی اس کا مطلب کہ آپ زیادہ ہیں, رسول اللہ نہیں کچھ ہیں. کہ گھر گھر کی کہانی, شوہر سب سے اہم, ابھی بات اس پر آئے گی. خیر, اب وہ بیچاری مطیع تھی, فرما بردار تھی, رک گئی. کچھ دن بعد خبر آئی کہ ابا مر گئے صاحب, مر گئے. اب جو ہے اس نے پھر کہلوایا, یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, شوہر باہر گیا ہے, آپ اجازت دیتے ہیں جا کے ابا کے مٹی میں شریک ہو جائیں, آخری دیدار کر لیں. پھر رسول اللہ کا وہی جواب, چونکہ شوہر نے منع کیا ہے اس لیے بھیا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جاؤ. سمجھ میں آیا؟ حکم خدا ہے. حکم خدا کے مقابلے میں کسی کو نیتا گیری کرنے کا حق نہیں ہے. صلوات بر محمد. کسی کو نیتا گیری باپ مر گیا, بیٹی ہمیشہ کے لیے بولیے محروم ہو گئی. ادھر باپ دفن ہوا. اچھا یہ بتائیے بیٹیوا چلی جاتی, دو چار قطرہ آنسو بہا لیتی, ابا کو کچھ ملتا؟ ابا تو خود باجھ ہیں بیچارے اپنے حساب کتاب میں ہے, تو رو چاہے نہ رو, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جا کے ہائے ابا, ارے مورے ابا آپ کیسے جی ہوں ابا, ابا کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہوا, ادھر ابا دفن ہوئے, ادھر پیغمبر پر جبریل آ گئے. پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ آپ اس عورت کو بعد خدا سلام پہنچا دیجئے پیغام کے خدا فرماتا ہے کہ اس کی اس اطاعت کے صلے میں اللہ نے اس کا گناہ معاف کیا, اس کے باپ کا گناہ معاف کیا. اب آپ بتائیے ابا کا ایک نگاہ دیکھ لینا ابا کے حق میں بہتر تھا یا ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک ہو جانا بہتر؟ ذرا سا اللہ کی اطاعت کر کے تو دیکھو, خدا یہاں بھی دیتا ہے, خدا وہاں بھی دیتا ہے. صلوات بر محمد. یہ ہمارا نہیں ہے, کسی کا وہ ہے ریچارج والا ہے. صلوات بر محمد. ہو گئی بات نا؟ تو بھیا یہ قصہ تو اور بھی جو ہے گاڑھا ہو گیا.
کہ بتائیے ابا مر گئے عورت نہیں نکل سکتی، کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے؟ اب یہاں پر آپ آدھا گھنٹہ ہم کو برداشت کیجئے. مائک کا حال جو جیسے ہر جگہ ہوتا ہے ویسے یہاں بھی ہے، تو اب اس کا کہنا ہی بیکار ہے کچھ. صلوات پر محمد. اس سے واقعی اچھا یہ سب لیں گے، جانتے ہو 2-3 ہزار روپیہ لے لیں گے بھائی، تو ہم کو پتہ ہے باہر لگانے. اس سے بڑھیا ہم لوگوں کے حبی 150 روپیہ لیتا ہے، ٹنا ٹنا آواز رہتی ہے اس کی. صلوات پر محمد. بھائی آپ بتائیے باہر آواز سے کوئی فائدہ ہے؟ ہم کو کیا فائدہ ملے گا باہر کی آواز سے؟ یا آپ کو کیا فائدہ باہر چاہے جتنا چلائے، جب نہ ہم کو کوئی نفع مل رہا ہے نہ آپ کو کوئی نفع مل رہا ہے. یہ تو پیسہ پانی میں پھینکنا ہوا. ایسے اچھا بلا مائک کے پڑھ لیتے. صلوات پر محمد. تو اب وہ اچھا مائک وائک ہوتا ہے تو آدمی 1.5 گھنٹہ پڑھ لے پتہ ہی نہیں چلتا. بلا مائک کے چلانا جب پڑتا ہے نا تو 40 منٹ میں جو ہے وہ آدمی ٹیم ہو جاتا ہے. اچھا جو لوگ باہر بیٹھے ہیں کرسی پر، اتنا احسان تو کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ کیوں اندر آوے لاگے تو اسے کہہ دو کہ اب اندر جگہ نہ آئے. اتنا تو کہہ سکے تو بھیا تو لوگ باہر وہاں بیٹھے. صلوات پر محمد. تو آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں برابری ہے، تو یہ کیا ہے؟ پھنس گئے نا معاملہ. لو ابھی مائک سے کہا کہ اندر جگہ نہیں ہے، چلے آ رہے ہیں. صلوات پر محمد. اطلاع عرض ہے اب اندر جگہ نہیں ہے، جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھیے، اندر نہیں جگہ ہے. ہاں خالی ادھر ادھر کودنا پڑے گا، ہماری مجلس ڈسٹرب ہوگی. اندر جگہ نہیں ہے. پھر اعلان کریں دوسرے لوگ سے، یار کہے کرسیاں بیٹھے ہو جی آوے کر روکو، اب اندر جگہ نہ ہے. تو لوگ کچھ بول بند کرتے ہو. صلوات پر محمد. اور کیا، یہ تو پڑھنے والوں کا پتہ ہوتا کیا ہوتا ہے. خوب تو اب میں اچھا جو قصہ کہانی ہو تو جہاں سے چھوڑا وہیں شروع کر دیں. اس طرح کی جو مجلس ہوتی ہے نا وہ ذرا سا سلسلہ کٹا تو پھر جوڑنا مشکل ہوتا ہے. صلوات پر محمد. تو اب آپ بتائیے یہ قصہ سنانے کے بعد اور جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ سمجھانے کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں مرد عورت برابر ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کیسے کہیں گے؟ آپ جہاں چاہیے گھوم رہے ہیں، عورت بیچاری تو مجلس پڑھنے نہیں جا سکتی بلا شوہر کی اجازت کے، تو کیسے برابری؟ کہا ایسے نہیں طے ہوگا. دیکھیے عورت کے 3 دور ہیں، جب تک تینوں دور پہ بات نہیں ہوگی تب تک یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اسلام میں عورت کا مرتبہ زیادہ ہے کہ مرد کا. کتنے دور ہیں اسلام میں؟ ایک عورت کے کتنے دور ہوتے ہیں؟ 3. کبھی یہ بیٹی ہوتی ہے، کبھی یہ بیوی ہوتی ہے، کبھی یہ ماں ہوتی ہے. ویسے ہی مرد کا 3 دور ہے، کبھی یہ لڑکا ہوتا ہے، کبھی یہ شوہر ہوتا ہے، کبھی یہ باپ ہوتا ہے. اگر یہ طے کرنا ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے تو تینوں دور پہ بات کرنی پڑے گی کہ اسلام میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کیا ہے، شوہر کے مقابلے میں زوجہ کیا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کیا ہے. تب طے ہوگا اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے. صلوات پر آئیے جلدی جلدی چلتے ہیں. بھی یار اپنا گلوا محب دے دیتے جو ہے کام ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اب آئیے پہلا دور کہ جہاں دیکھیے اسلام میں بیٹے کی حیثیت کیا ہے، اسلام میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے. سنائیں آپ کو متوجہ ہیں. مولانا یونس صاحب ماحولی، یہیں پڑوس میں ماحول کے رہنے والے، آپ کو استعمال کر سکتے ہیں نا سر. یونس بھائی کو اللہ نے 2 بچے دیے جوڑوا. صحیح کہ غلط؟
غلط، انشاءاللہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے 2 بچے دیے جڑوا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، 1-2 منٹ کا فرق. تو لڑکا 2 سال کا ہوا تو لڑکی 2 سال کی. لڑکا 4 سال کا ہوا تو لڑکا 5 سال کا ہوا تو لڑکی ہو گئی نا. پہلے ایک مثال دے دیں. یہ لڑکے کودتے پھانستے آئے، دیکھا نا ابھی ہم نے آتے ہوئے، آگے بیٹھ گئے جائے وہاں. اس کے بعد یہ آئے ادھر سے، آؤ بیٹا آؤ، ادھر آؤ بیٹھے. تو آپ کہیں گے نہیں دیکھو یار یہ مولانا لوگ کا عجیب حال ہے، وہ بیچارہ آیا اس کو بھگا دیا، اور وہ کہنے آؤ بیٹا وہاں کیوں بیٹھے ہو. اعتراض کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ یار ہم ہر جگہ اس علاقے میں مجلس پڑھتے ہیں، ہم کو کل لونڈوں کا حال معلوم ہے. ہم کو کیا پتا کون رکشے والے کا لڑکا ہے اور کون انجینئر صاحب کا لڑکا ہے. ہم تو لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلنوا جو ہے جس مجلس میں بیٹھتا ہے سوائے بدماشی کچھ کرتا نہیں. سمجھا؟ اب ان کا کرتا ان کی بوسٹ میں، ان کی بوسٹ ان کے کرتے میں، یہی سب باندھتا رہتا ہے. بدماش پورا ہے. کہنے کو ہم نے کہا وہ اتنا نیک لڑکا ہے کہ ابھی پوری مجلس سن لیجئے، اس کا پوری مجلس سنا دے گا. تو مسئلہ عمر کا نہیں ہے، مسئلہ خاندان کا نہیں ہے. صلاحیت دیکھ کے بزم میں بلایا جاتا ہے، صلاحیت دیکھ کے بزم سے بھگایا جاتا ہے. صلوات بر محمد ہو گئی نا. اور کہتے ہیں سمجھے سچے ڈانٹا تھے مولانا نہیں وے. تو صلاحیت دیکھ کے بزم میں بلایا جاتا ہے، صلاحیت دیکھ کے بزم سے بھگایا جاتا ہے. لڑکا 5 سال کا ہوا یونس بھائی کا تو لڑکی، لڑکا 8 سال کا ہوا تو لڑکی، لڑکا 9 کا ہوا تو لڑکی. اب بتاؤ نماز روزہ کب سے واجب ہے؟ نواں شروع ہونے پر کہ نواں ختم ہونے پر؟ بولو. 9 سال پہ واجب. ہمیں 9 سال شروع ہونے پر واجب اگر 9 سال ختم ہونے پر. صلوات دربار میں بولا ختم ہونے پر 9 سال. اتفاق سے 28 شعبان کی پیدائش تھی، سمجھے آپ؟ کل 29 سے پرسوں چاند ہو جائے گا. 28 کو 9 سال پورا ہو گیا. لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی. اب اماں نے لڑکی کو سمجھانا شروع کیا، سویرے سو جاؤ، 3 بجے اٹھنا ہے، سرگہی کھائے کہے تمہارے اوپر روزہ واجب ہے، کل سے روزہ رہنا ہے. لڑکا سن رہا ہے. اس نے سوچا کہ عورت ہے، لڑکی ہے، تو اماں نے کہا ہو سکتا ہم سے بابا کہیں. بابا نے کچھ کہا ہی نہیں. اب صبح ہوئی صاحب تو معلوم ہوا سب روزے سے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، اگر کوئی گھر ایسا ہو جس میں سب روزے سے ہوں تو ایک ٹھو بلا روزہ والا وہ بوڑیانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کا، ہے کہ نا؟ اور شکار پہ روٹی رکھیے کھائے لیے، فریج میں سے دودھ نکالے گرمائے کے پی لیے. اتنا بور ہوا شام یار ایسی اچھا تو ہم روزہ رکھ لیے ہوتے. کچھ سمجھے آپ؟ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ ماحول دینی بنا لو، بے دین خود ہی شرما کے دیدار ہو جائے گا. صلوات در محمد ہے نا. تو اب شام ہوئی تو صاحبزادے کو بوریت تو تھے ہی دن بھر کی. آخر میں جو ہے وہ آئے کہنے لگے ابا دیکھیے یہ غلط ہوا نا، اس کو جگایا روزہ رکھا، آپ نے ہم کو جگایا نہیں. تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ کہنے یار دیکھو ہم سے گھر سے کیا ہے کچھ نہیں، مطلب ہم کو کھٹ کے لا کے پیسہ دے دینا ہے. اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا دوں، سمجھا دوں، اسی میں آپ فائدے میں رہیے گا. خود خرچ کیجئے گا، پوری تنخواہ ختم ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ اب خرچہ کم نہیں ہو پائے گا. سیدھے بیوی کو پوری بات بتا دو، بھیا یہ ہماری آمدنی ہے، یہ دیکھو یہ 5000 ہم نے اپنے خرچے رکھ لیا، یہ لے تو جانو تورا کام جانا ہے جو میں کرتا ہوں، پورا مہینہ آرام سے چل جائے گا، پتہ ہے اس کے آگے نہیں ملنا ہے. اور جب تک آپ اپنی جیب سے لگاتے رہیے گا نا کچھ کام. تو یونس بھائی بھی جو ہے وہ سمجھدار آدمی، انہوں نے بھی وہی کر رکھا ہے جو ہم نے کر رکھا ہے. تنخواہ ملی، میرا خرچہ یہ جیب میں رکھا، بقیہ تو جانو تورا کام جانا. اس میں لڑکی زیور بنواؤ، مہینے خرچہ چلاؤ، نیوتا حکاری کرو، تو جانو اسی میں ہٹانا ہے. جس دن آپ کہہ دیجیے کہ نہ اسی میں ہٹانا ہے، اس دن آپ سکون سے رہیے گا.
میرا تجربہ یہ ہے، چالاکی یہ ہے، عورت کو باغدار دے کر کے آرام سے چین سے اپنا نوکری کیجئے، سکون سے رہیے۔ صلوات بر محمد۔ تو یونس سے آ کے لڑکے نے کہا کہ ابا آپ نے جگایا نہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جو ہے وہ بیٹا ہمارا کام کھٹ کے پیسہ دینا ہے، بقیہ کیا کرنا جا کے اپنی اماں سے کہو، ہے نا۔ یہ اماں کے پاس پہنچ گئے، اماں آپ سے بڑی شکایت ہے۔ کیا بیٹا؟ کہنے آپ نے جگایا نہیں روزے کے لیے۔ اماں نے کیا کہا؟ ارے میرا بچہ وہیں تو 9 سال کے بھائی ہوتا ہے، وہیں تورا کھیلا کے دن ہے، مئی جون کا روزہ تے ابے سے روزہ رکھ بے، جائے بھائی کھیلا کودا، ہے نا۔ تو بچے کا جواب کیا ہوگا؟ اگر میں 9 سال کا ہوں تو یہ بھی تو 9 ہی سال کی ہے، کیسے مجھ کو کہہ رہی ہے بچہ ہے جاؤ کھیلو کودو، اور اس کو آپ نے جگا دیا۔ ماں کا جواب کیا؟ ہم کیا کریں؟ یہ جا کے خدا سے پوچھو۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جس عمر میں اللہ مرد کو بچہ سمجھ کے کھیلنے کے قابل سمجھتا ہے، عورت کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے لیے طلب کرتا ہے۔ اب بتائیے اسلام میں لڑکی کا مرتبہ زیادہ ہے کہ لڑکے کا مرتبہ زیادہ ہے؟ صلوات در محمد آل، ہے نا۔ بیٹھو نا بہت تو جس عمر میں اللہ ہم لوگوں کو بیٹوں کو کھیلنے کے قابل سمجھتا ہے، اس عمر میں خدا بیٹیوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے لیے طلب کرتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں اذا دخل احدکم السوق فاشترى ہدیۃ، اگر تم میں کوئی بازار جائے، گھر میں لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، اب کچھ لڑکیوں خاطر لائی لئی ہوتا ہے نہیں ہوتا، فاشترى ہدیۃ، اور بازار سے کچھ بچوں کے لیے تحفہ خریدے، پیغمبر فرماتے ہیں گھر آؤ تو فابدأ بالاناث قبل الذکور، پہلے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھو پھر بیٹوں کے ہاتھ پہ رکھو۔ اور اس کو سب کو دیکھنے سے پہلے کہ اسلام میں بیٹی کیا ہے، اسلام میں بیٹا کیا ہے، ذرا اسلام کے پہلے چلے جائیے، تب سمجھ میں آ جائے گا بیٹی کہاں تھی، اسلام نے کہاں پہنچایا۔ صلوات۔ ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، ہے نا۔ اسلام کے پہلے بیٹی کہاں تھی اور اسلام نے بیٹی کو کہاں پہنچایا؟ جب جو زمانہ تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ننگ سمجھا جاتا تھا، عار سمجھا جاتا تھا، ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا، ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہتا یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، کیا کروں کہ معاف ہو جاؤں؟ معاف ہو جاؤں گا؟ حضرت نے کہا بالکل معاف ہو جاؤ گا۔ کہیں صاحب کیا کرنا ہوگا؟ مگر میرا گناہ بہت تگڑا ہے صاحب۔ حضرت نے فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے کہ آسمان کے ستارے؟ اس نے کہا صاحب مگر میرا گناہ بہت تگڑا ہے۔ حضرت نے کہا تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ اس نے کہا صاحب مگر میرا گناہ بہت سخت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے چچا کہ چپ ہو گیا وہ، کہنے لگا یا رسول اللہ کی رحمت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرا گناہ ہے بہت تگڑا۔ پیغمبر نے فرمایا اچھا بولو بھیا کون سا ایسا گناہ ہے کہ اتنا مایوس ہو گئے ہو؟ صلوات بر محمد آل، کیا کر لیا ہے کہ اتنا مایوس ہو گئے ہو؟ تو کہنے لگا صاحب میں ایک بہت لمبے سفر پہ گیا 3-4 سال کے لیے، لوٹ کے جب گھر پہنچا تو دیکھا گھر میں 3-4 سال کی لڑکی ٹہل رہی ہے، تو پہلے تو میں سوچوں کہ کہوں اور کہ یہاں کی ہوئی چلی جائی، لیکن جب شام ہو گئی اور اپنے گھر نہیں گئی تو میں نے بیوی سے یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں گئی اپنے گھر، کہاں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یاد ہے تم کو جب تم سفر میں جا رہے تھے تو پیدائش ہونے والی؟ ہاں تو کہنے وہ تو ہے بیٹی واپنی ہے۔ کہتا یا رسول اللہ لڑکی اور اماں تو سو گئی مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ اور یہ باب میرے گھر میں لڑکی
کہنے لگا آدھی رات کو میں نے لڑکی کو ماں کے بغل سے اٹھایا. سنیے اب یہ باپ سنا رہا ہے, کہاں تھا سماج اسلام نے کہاں پہنچایا ہے. میں نے لڑکی کو اٹھایا, لے کے آیا, ایک جگہ گڑھا کھودا, اپنے ہاتھ سے زندہ لڑکی کو 3 سال کی 4 سال کی میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو گڑھے میں ڈھکیل دیا, ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھے رہا کہ نکلنے نہ پائے. یہ جانور سے بھی بدتر ہوا نہیں ہوا انسان. اور دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالتا رہا. وہ چلاتی رہی, چیختی رہی, مجھ کو ترس نہیں آنا تھا, میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. یا رسول اللہ معاف ہو جاؤں گا. روایت کہتی جب وہ اپنا قصہ سنا رہا تھا تو رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو جاری تھے. توجہ فرما رہے ہیں, پیغمبر سے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. رحمت للعالمین ہیں. ابھی کیا کہہ رہے تھے, تیرا گناہ زیادہ کہ آسمان کے ستارے, تیرا گناہ زیادہ کہ ریت کے ذرات, تیرا گناہ بڑا کہ اللہ کی رحمت. لیکن وہی پیغمبر, اچانک رسول اللہ کا چہرہ بدلا, فرمایا اٹھ یہاں سے, اٹھ یہاں سے, چلے جاؤ یہاں سے. ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر عذاب نازل ہو اور ان لوگوں کو بھی شامل کر لے. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا پیغمبر نے جو ہم سب کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہے. فرماتے من لا یرحم لا یرحم. سن, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم. صلوات بر محمد و آل محمد. اب پہچانا آپ نے اسلام سے پہلے لڑکیوں کی حالت کیا تھی. ذلت کا سبب, زندہ درگور کرتے. ایسے ماحول میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہو, بیٹیوں کو ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھا جاتا ہو, اس ماحول میں خدا نے اپنے حبیب کی نسل کو بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے بتایا ہے کہ اسلام میں بیٹا کیا ہے, اسلام میں بیٹی کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس ماحول میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا. کلما دخلت علیہ فاطمہ قام علیہ رسول اللہ. اس ماحول میں پیغمبر فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ دنیا کو بتا سکیں اسلام میں بیٹا کیا ہے. اسلام میں, زیادہ وقت نہیں لوں گا, اب بتائیے آپ, اسلام میں بیٹے کی حیثیت زیادہ ہے کہ بیٹی کی؟ صلوات پر طے ہو گیا نا. بیوی والا خطرناک میٹر ہے اور بیوی کی مجلس سے لہذا بعد میں آتا ہوں. پھر تیسرے دور پہ ڈائریکٹ جا کے واپس آتے ہیں. تیسرا دور کون سا ہے؟ جب یہی عورت ماں بن جاتی ہے اور مرد باپ بن جاتا ہے. بتائیے اسلام میں ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا؟ نہ 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 نہ, اتنے جھٹکے ہم نہیں کہہ سکتے ماں کا بلا محنت کے. پہنچا دیں گے آپ کی بات تک, مگر قرآن نے جو اسٹارٹ کیا ہے نا, پہلے کا دونوں کو برابر سمجھو. صلوات پر محمد. کہاں سمجھاتا, ایسا تھوڑا ہے کہ آنکھ بند کرے کہتے کہ صلوات پر محمد. ایسا تھوڑے کہ آنکھ بند کر کہہ دیا کہ اماں کا مرتبہ بہت ہے. ابا بیچارے کل محنت کر کے کھٹ کے, ابا کوئی حیثیت ہے نہیں, اماں ہی سب کچھ ہے. ہاں بے شک. لہذا قرآن کو آپ دیکھیے, قرآن سے طے کرنا مشکل ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا. بہت ہے موڈ میں ہے نا, اب آواز کھل گئی, پڑھوں صلوات پر محمد. تو ابھی ہم نے آپ کو کیا سنایا, ضمیر جو ہے مرد کے لیے اگر ایک ہے تو ہوا استعمال ہوگا, عورت کے لیے ہیا استعمال ہوگا. ہوما کاہے کے لیے استعمال ہوگا؟ کامن. 2 مرد کے لیے بھی ہوما, 2 عورت کے لیے بھی ہوما, 1 مرد 1 عورت ہو تب بھی ہوما. ہو گئی نا. آپ پورا قرآن پڑھیے, اللہ نے کہیں جو ماں باپ کو الگ نہیں کیا ہے. ارشاد ہوتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین مانے زور سے بولو یار, ماں باپ.
تو ماں کے لیے کوئی الگ ورڈ عربی میں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کا لفظ ہے، باپ کے لیے الگ سے کوئی ورڈ ہے نہیں ہے؟ اب تو قرآن مجید کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ بے امک و ابی کا احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یا الٹ دیتا بے ابی کا و ام کا احسان، اپنے باپ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن الگ الگ کہہ دیتا، ہم کو راستہ مل جاتا۔ پہلے اماں کا لفظ آیا اس لیے اماں کا مرتبہ زیادہ، یا پہلے ابا کا لفظ آیا ہے تو ابا کا مرتبہ زیادہ۔ قرآن نے چانس نہیں دیا ڈیسائیڈ کرنے کا، ٹو ان ون لفظ یوز کی، وبالوالدین احسانا، الگ کر ہی نہیں سکتے، طے ہی نہیں ہو سکتا کہ اماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ ابا کا۔ صلوات بر محمد۔ اب یہ آگے چلیے، الگ نہیں، الگ نہیں کر سکتے۔ اب آگے چلے، دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے تو قرآن نے پھر ایک کامن لفظ یوز کی، فلا تقل لہما اف، ان دونوں سے اف نہ کرنا، نہ ابا کو الگ کیا نہ اماں کو۔ ولا تنہرہما، دونوں کو مت جھڑکنا، کہیں الگایا اماں ابا کو۔ وقل لہما قولا کریما، دونوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، الگایا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جب ماں باپ کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا، الگ کیا اماں ابا کو ایک ساتھ۔ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے پرورش کی ہے۔ پوری آیت پڑھ ڈالیے، والدین سے لے کے ہما 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 ایک ساتھ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ طے کرنا مشکل ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک جہاں جائیے قرآن سے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا۔ انشکر لی ولے والدیک، وہی کامن لفظ یوز ہو گئی، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا، الگ نہیں کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وہاں بھی والدین ایک ہی میں دونوں کو ہم نے وصیت کی ہے انسان کو۔ تو جب آپ قرآن پڑھیے گا تو قرآن سے نہیں طے کر پائیے گا کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا مرتبہ، قرآن نے برابر سے کیا ہے۔ لیکن ایک جگہ قرآن میں ہلکا سا آپ کو گائیڈ لائن ملے گی، وہ کہاں ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے لیے۔ دیکھیں یہاں دونوں کو برابر ہے کہ جہاں تک ہو سکے احسان نیکی کرتے رہو۔ اس کے بعد ایک جملہ بڑھایا، حملت ہو امہ کرہن ووضعتہ کرہا۔ اب یہاں ذرا سا قرآن نے الگ کیا ہے کہ انسان ذرا غور تو کر کہ تیری ماں نے کتنی مشقت سے تیرا بار اٹھایا ہے، کتنی مشقت سے تجھے پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جہاں نیکی کرنے کی بات ہے وہاں دونوں کا تذکرہ ہے، جہاں مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی ہے وہاں قرآن نے ماں کا نام لیا۔ صلوات بر محمد۔ ہو گئی نا بات؟ تو آپ تب بھی اس سے یہ نہیں طے ہو سکتا کہ قرآن نے ماں کا مرتبہ زیادہ کہا ہے، تو ٹھیک ہے زحمت زیادہ برداشت کی ہے، قرآن نے ذکر کر دیا۔ اب اگر اسی کے سپورٹ میں کہیں سے دو چار ٹھو حدیث مل جائے تب اس آیت پہ لگا کر کے تب طے کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے حدیثوں کی طرف چلتے ہیں۔ جب حدیث میں جائیں گے تو وہاں کلیئر ہے معاملہ۔ ایک شخص آتا کہتا یا رسول اللہ الا من ابر، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، اماں کے ساتھ۔ کہنے لگا اور کے ساتھ یا رسول اللہ؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ ثم امہ، اور فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ 3 بار پیغمبر نے کہا اماں اماں اماں۔ چوتھی بار پوچھا اس نے کہا اور؟ فرمایا اباک، اور ابا کے ساتھ بھی۔ ایک جگہ خود ہی فرماتے امک امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو۔
باپ کا خیال کرو، رشتہ دار میں جو جتنا قریب ہو اس کا. ایک صاحب تو ان کی اماں مر گئیں، سنیے بڑا مزیدار ہے. ارے باپ رے، تو 12 بجنے والا، جلدی سے اس کو ختم کر کے تیسرکے پہ آ جاتا ہوں. صلوات بر محمد. سمجھے جا؟ ایک صاحب تو ان کی اماں مر گئی اور وہ آئے رسول اللہ کے پاس، کہنے صاحب بڑا گناہ کیا ہے، کچھ بتاویں آپ کا کری کہ ٹھکائی جائے معاملہ، گناہ معاف ہو جائے. تو پیغمبر نے کہا جا کے اماں کی خدمت کرو. بہت سے ہماری دیہات کی مسئلے ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہاں سے آئی ہے، اندر گھسیت پتہ چلتا حدیث ہے. ہمارا آپ کا گاؤں بہت فاصلہ نہیں ہے، اس لیے آپ کے یہاں بولا جاتا ہوگا جو ہے وہ مسل ہے، مائی مرے. زور سے بولیے بھائی، تو میں کوئی دیہاتی ہوں آپ کو نہیں معلوم؟ موسی جی ہے یہ، مائی مرے موسی جی ہے، کہاں سے نکلا ہے معلوم ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں دیہاتی ہے؟ رسول اللہ کا جملہ ہے. صلوات پر میں سناتا ہوں میں آپ جی. ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، کیا کریں صاحب کہ معاف ہو جائیں؟ پیغمبر نے کہا جاؤ اماں کی خدمت کرو، ماں کی سیوا کرو. اس نے کہا صاحب اماں تو مر گئی. پیغمبر نے فرمایا جا کے ابا کی خدمت کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ ابا بھی مر گئے. پیغمبر نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر. سمجھے آپ؟ مائی مرے موسی جی ہے، جا کے خالہ کی خدمت کر. چلا گیا. کسی نے کہا صاحب اماں ابا کی خدمت گناہوں کا بخشش کا سبب، خالہ سے کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے. تو جس کو ماں سے نسبت ہو جائے، اگر اس کی خدمت سے گناہ معاف ہو سکتا ہے تو جس کی ماں اس سے خوش رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور آخری بس نہلے پہ دہلا یہ کہ ایک روایت میں پیغمبر فرماتے ان کنت فی صلاۃ التطوع، اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، ان دعاک والدک فلا تقطعها، اگر ابا پکارے نماز مت توڑو. وان دعتک والدتک فاقطعها، اور اگر اماں پکار دے، کیا نام ہے تمہارا؟ ایک بات بتائیں، شروع میں نازمی ہم پڑھتے تھے، شروع میں جب تم پہنچے تو پہلا جو ہے وہ ربط ہوا ان لوگوں سے کہ جو کاف کی جگہ کاف یہ سب بولتے تھے. تو استاد تھے ہمارے ایک پنجابی تھے بیچارے، تو وہ انہوں نے جب حقیقت کہا تو پورا کلاس نہیں میری سمجھ میں کیا پڑھایا، انہوں نے خالی گردن جھکا کے ہنستے رہے. اب تو عادت ہو گئی ہے قاسم کہنے کی بھی اور حقیقت سننے کی بھی. صلوات بر محمد. کیا نام ہے؟ عقیل. اور کہ پنجابی تھوڑا ہو یار، صحیح جب لفظ بولو چاہے. صلوات بر محمد. نماز شب پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم. تب تک پیچھے سے آواز اے بابو عقیل. سمجھ رہے ہیں دین کیا کہہ رہا ہے؟ واجب کی بات نہیں، اگر مستحبی نماز ہے دین کہتا ہے توڑ دو. جی اماں کیا کہا آپ نے؟ اب سمجھ میں آیا. اب وہ آیتیں یہ حدیثیں دونوں کو اکٹھا کیجئے تو یہ طے کرنا تو مشکل ہے، اس لیے کہ قرآن نے برابر کی بات کی ہے. لیکن اگر معاملہ پھنس ہی جائے تو ایک بار باپ کو تو سائڈ کیا جا سکتا ہے، ماں کو کنارے. تو اب آپ دیکھیے پہلے مرحلے میں بیٹی کی حیثیت زیادہ یا بیٹے کی؟ بولیے بیٹی. دوسرے مرحلے میں ماں کا مرتبہ یا باپ کا؟ ماں کا نا. یہ دو میں تو ماں عورت آگے ہو گئی. اب آئیے تیسرا جو خطرناک ہے. صلوات بر محمد. تیسرا مرحلہ، یہ جو دوسرا مرحلہ کہ جب یہی عورت بیوی ہو جاتی ہے اور یہی مرد شوہر ہو جاتا ہے. مرد کا مرتبہ زیادہ ہے کہ عورت کا؟ شوہر کا مرتبہ زیادہ ہے کہ زوجہ کا؟ تو جو آپ نے قصہ سنایا اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مرد کا مرتبہ زیادہ. ہم نے کہا اول تو سن لی، کوئی بتاتا نہیں ہے. اول تو پوری باتیں نہیں بتائی جاتی. مجلس پڑھنے والے مرد، سننے والے مرد
تو اپنے حساب سے بتاتے ہیں عورت بلا اجازت نہیں نکل سکتی. جہاں اللہ نے عورت کو پابند کیا بلا اجازت نہیں نکل سکتی، وہیں مرد پر ہی پابندی. کس نے کہا کہ جا سکتے ہیں آپ؟ 4 دن سے زیادہ چارپائی باہر نہیں بچھا سکتے آپ بلا عورت کی اجازت کے. صلوات بر محمد. پڑھیے آپ مسئلہ پڑھیے نا. اگر بیوی راضی نہیں ہے تو آپ کمرے سے باہر 4 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے. اور بمبئی اگر چلے گئے ہو، بیوی اگر راضی نہیں ہے تو 4 مہینے سے زیادہ آپ بمبئی نہیں رہ سکتے. صلوات بر بیوی کی اجازت ضروری ہے. مگر مسئلہ بتائے کون؟ تو اس دیکھیے مسئلہ کسی کے اس کا نہیں ہے. آپ کو ایک مثال دے دوں کہ صاحب جو ہے مرد چاہے جہاں جائے عورت جا نہیں سکتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرد حاکم ہے، مرد بڑا ہے، عورت چھوٹی ہے. یہ کس نے کہہ دیا یار؟ یہ بتاؤ دروغہ، ایس پی یہ بڑا ہے کہ راشٹرپتی؟ یہاں رسول پور میں کوئی پروگرام ہونا تھا، راشٹرپتی مہودے آنے والے تھے، ساری تیاری ہو گئی. تب تک وائرلیس آیا کہ جو ہے وہ سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے. راشٹرپتی صاحب جو ہے وہ ان کو سیکورٹی نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ صدارتی محل سے باہر ہی نہیں جا سکتے. کس نے روکا؟ روکا کس نے؟ آئی پی ایس نے، ہے نا. بہت سے بہت ہوگا، ایس پی گریڈ ہوگا اس کا، دروغہ کا ہوگا. اس نے روک لیا کس کو؟ راشٹرپتی کو. تو روکنے کا مطلب کہ دروغہ بڑا ہو گیا. آپ کہیں گے نا ابے یار تمہاری کیا اوقات ہے، ایک معمولی سی آئی پی ایس راشٹرپتی کو روک رہے ہو. اس کا جواب کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ راشٹرپتی کی حیثیت ہے، اس کی زندگی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم حالات دیکھ رہے ہیں، کہاں جانا ان کے لیے خطرناک ہے، کہاں خطرناک نہیں ہے، لہٰذا یہ بلا ہماری اجازت کے نکل نہیں سکتے. ویسے ہی عورت کی عفت اور عصمت اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے مرد کو اس کا سیکورٹی گارڈ بنایا ہے. حالات وہ دیکھ رہا ہے، جہاں مناسب سمجھے گا جانے دے گا، جہاں مناسب سمجھے گا روک لے گا. حاکم ہونے کی پہچان تھوڑی ہے. صلوات در محمد. نہ کوئی حاکم ہے نہ کوئی محکوم ہے. حاکم کون ہے؟ اللہ. اس نے جتنا سمجھا مرد کو پابند بنایا، اس نے جتنا سمجھا عورت کو پابند بنایا. اگر مرد کو یہ حق دیا کہ بغیر تم سے پوچھے نہیں نکل سکتی، تو کیا نام ہے تمہارا عقیل، شادی ہوئی کہ نہیں؟ ہو جائے گی. مگر ابھی سے یہ بات ٹھان لو کہ یہ مت سمجھنا کہ بلا پوچھے نہیں نکل سکتی تو ہم حاکم ہیں. آپ حاکم نہیں ہیں، آپ سیکورٹی گارڈ ہیں. صلوات پر محمد. سمجھ میں آیا؟ چھوٹی نہیں کراؤ گے داڑھی تو شادیوں نہیں ہوگی. صلوات پر محمد. ابھی اگر دین کہتا نا کہ اتنی بڑی رکھو تب نہ رکھتے، فیشن ہے تو رکھ لیتا ہے. ہمیں یار ہر چیز عمر سے اچھی لگتی ہے. آپ سیستانی صاحب بنے ہیں، اچھی بات تھوڑا ہے. صلوات پر محمد. ہمارا بھی دل کہتا ہے کبھی کبھی دڑھیا بڑھانے کا، تھوڑا بڑی ہو جائے گی تھوڑا جناب لگیں گے، اس لیے کہ پک گئی ہے. پھر سوچتے نہیں یار ابھی رکو، تھوڑا 2-4 سال اور بڑھائے جاؤ. ہر چیز عمر سے اچھی لگتی ہے. صلوات پر محمد. تو اب تینوں دور کو ملا لیا آپ نے. وہی ایک کیس پھنسا تھا کہ عورت حاکم، لیکن کیا طے ہوا؟ مرد حاکم. کیا طے ہوا؟ حاکم ہے کہ سیکورٹی گارڈ؟ تو اب بڑا کون ہوا، عورت کے مرد؟ تو تینوں دور کو، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کیا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کیا ہے، شوہر کے مقابلے میں زوجہ کیا ہے. اب بتائیے اسلام میں مرد کا مرتبہ زیادہ ہے کہ عورت کا مرتبہ زیادہ ہے نا؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے، مین مرد عورت والے پھر واپس آتا ہوں، اس میں مشکل کیا ہے کہ دونوں اپنی ذمہ داری گئے ہیں بھول، اس لیے سماج میں پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. ورنہ ہمارے سامنے 2 نمونہ ہے زبردست.
مردوں کے لیے حضرت علی کی ذات، عورتوں کے لیے جناب فاطمہ کی ذات۔ اگر وہ فاطمہ کی سیرت اپنا لے اور یہ علی کی سیرت اپنا لے، کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ جائے گا بڑے چھوٹے کا۔ صلوات بر محمد۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے میاں بیوی میں ہے نا، اللہ نے کیا کہا جعلنا بینکم، ہم نے تم دو۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس ظاہر ہے، تب اس زمانے میں موبائل تو ہوتا نہیں تھا کہ خود سے طے کر لیں، تب تو اماں ابا نے جہاں طے کر دیا وہیں ہو گئی۔ تو اسی کو آ کے پوچھ رہا چھٹے امام سے، کہتا مولا کہ نہ کبھی ملاقات، نہ جان، نہ پہچان ہے، اور اچانک صاحب جو ہے وہ شادی ہو گئی، صبح ہوتے ہوتے اس سے زیادہ کوئی محبوب ہی نہیں ہے، یہ چکر کیا ہے؟ امام نے کہا چکر یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے ہم نے تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت ڈالی ہے جتنا خدا۔ اور ایک بات بتائیں، اللہ نے، ارے سنیے آپ، اللہ نے نبی کو کیا بنا کے بھیجا؟ وما ارسلناک الا، تو پیغمبر کا رشتہ امت سے کیا ہے؟ رحمت کا ہے۔ ہم سے کیا مانگا گیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو ہمارا رشتہ پیغمبر سے کیا ہے؟ مودت کا۔ پیغمبر کا رشتہ امت سے کیا ہے؟ رحمت کا ہے۔ یہ دونوں اللہ میاں نے اکٹھا کر دیا میاں بیوی میں، وجعلنا بینہم مودۃ ورحمہ، کہ اللہ نے مودت ڈالی ہے، اللہ نے رحمت ڈالی ہے۔ اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین طریقہ ہے ہماری بیٹیاں علی کی داستان، زہرا کا قصے، ہمارے بچے مولا کی داستان، جھگڑا ہی ختم۔ ایک سناتا ہوں، صلوات بر محمد۔ ایسا پیار، ایسی محبت، سوچ سکتے ہیں آپ؟ تمہاری تو ہو گئی نہیں ہو گئی، ابے سب کنوارے بیٹھے ہمارے سامنے، تمہاری تو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں تم تو بھائی ہمارے خاندان ایک دماغ۔ یہ بتاؤ کبھی باورچی خانے میں بیٹھ کے پیاز کاٹا ہے؟ دال کبھی چنا ہے؟ دسترخوان کبھی پتیلی دھلا ہے؟ ہنسیے مت، روایت ہے، سمجھے آپ، کہ گھر میں بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانے والے کو شہید کے برابر ثواب ہے، سمجھے آپ؟ ایک حدیث سن لیجیے آپ، یہی اگر سب کر لینا تو کتنا بڑا وہ ہو جائے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ آ گئے، کہاں؟ میرے یہاں، اور وَأَنَا أُنَقِّ الْعَدَسِ، عدس مانے کیا کہتے ہیں؟ دال نا، وَأَنَا أُنَقِّ الْعَدَسِ، مولا کہتے پیغمبر آ گئے، دیکھا کہ میں دال چن رہا ہوں، وَفَاطِمَةُ جَالِسَةٌ عِنْدَ الْقِدْرِ، اور جناب فاطمہ پتیلے کے پاس ہے، چولہے کے پاس ہے۔ جیسے یہ منظر دیکھا کہ لڑکی چولہے کے پاس ہے، داماد دال چن رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا علی اسمع منی، سنو، وما اقول الا من عند اللہ، اور میں جو کہتا ہوں وہ خدا کے پاس سے کہتا ہوں۔ اسی کے بعد فرمایا کہ جو بھی گھر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا، جتنے جسم میں اس کے بال ہیں اتنے برس کا ثواب شوہر کے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل مل کر تو جو فرما رہے ہیں آپ، اللہ اکبر۔ بس ایک قصہ سنا دوں، مولا سے زیادہ نہ کوئی فاطمہ کو چاہتا تھا، نہ فاطمہ سے زیادہ کوئی بیوی ملے گی شوہر کو چاہنے والی۔ سنیے ایک قصہ مشہور ہے، بس بات کو مربوط کے مصائب تک چلے جائیں، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہوا کہ آخر وقت ہے، بیوی بستر علالت پر ہیں، مولا آ گئے، سرہانے بیٹھ گئے۔ فاطمہ، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے، آپ بتائیے آپ کی کوئی خواہش ہو تو میں پوری کر دوں۔ جناب فاطمہ نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اب سنیے آپ،
کہا اس لیے کہ مجھ سے میرے بابا نے منع کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہا جب شوہر کے گھر جانا تو اس سے کوئی فرمائش مت کرنا۔ تو فاطمہ کا انداز یہ ہے۔ اب مولا کا سنیے، تو ٹھیک ہے آپ نے بابا کی بات مان لی، اب میں شوہر ہوں، میں کہتا ہوں کہ دل تو کچھ چاہ ہی رہا ہوگا، تو میں کہتا ہوں کہیے۔ اب یہ شوہر کا حکم ہو گیا۔ فرمایا اچھا دیکھیے جب اصرار ہے اگر کہیں انار مل جائے، ہیں نکلے فصل ختم ہے، کسی نے کہا شاید شمونوا کے یہاں ملے، اس کے پاس باہر سے مال آتا ہے امپورٹ ہو کے، پہنچے کھٹکھٹایا، شمعون نکلا، کہیے کہلے یار انار ہے، کہ نہیں صاحب ختم۔ لوٹنے لگے تب تک اس کی بیوی کہیں کال تھکا علی تھے انار، ہائے 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 بولا آئیے ہائے آئیے۔ اس نے صاحب نکالا ایک ٹھو انار، بڑھیا سا تھا، 1 روپیہ دام رہا ہوگا، مولا نے 10 روپیہ دیا اس کو۔ کہ اللہ صاحب یہ کیوں؟ تو مولا نے کہا کہ تو میری بیوی نے چھپایا اس لیے تھا کہ بڑے دام میں بیچیں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جہاں لڑکیاں یہ طے کر لیں کہ ہم کو فرمائش نہیں کرنا ہے، اور لڑکے یہ طے کر لے ہیں کہ 1 کا مال 10 میں ملے گا، تب بھی لا کر کے خواہش پوری کریں گے، کس گھر میں جھگڑا ہوگا بتائیے؟ صلوات بر محمد کس گھر میں جھگڑا ہوگا؟ لے کے آئے، ابھی پہنچے نہیں تب تک کہیں سے کراہنے کی آواز آ گئی، ہم کو بلانا شادی میں، سب اور 2-3 قصے پڑھیں گے تمہارے نکاح میں، مگر بھائی ہاں ٹھیک ٹھاک گاڑی کا کم سے کم ہونا چاہیے، صلوات بر محمد، مگر شرط ہے گاڑی چھوٹی ہو جائے تب آئیں گے، بلا چھوٹی کے نہیں آئیں گے۔ تو ایک آدمی کراہنے کی آواز آنے لگی، مولا گھوم گئے، دیکھا کوئی پردیسی ہے مدینے کی، اس لیے پہچان نہ اس نے پہچانا مولا کو نہ مولا نے پہچانا اس کو، اس کا مطلب وہاں کا کیا بات ہے بھائی کہ اللہ صاحب فلانی جگہ کہیں کے رہنے والے ہیں صاحب، بڑی پرابلم تھی، سوچا تھا مدینے جائیں گے، علی سے کچھ بات کریں گے جگاڑ ہو جائے گا، اس کا مطلب مولا دیکھا نہیں ہے، 19 بتیا رہا ہے نا، علی سے کچھ کام ہو جائے گا، مگر صاحب بیمار ہو کے یہاں پڑا ہوں، علی تک پہنچ ہی نہیں پایا، تو اب کیا بتاؤں؟ تو مولا نے کہا خیر تو بات کی بات ہے، ابھی بیمار ہو بتاؤ تمہارے لیے کیا کروں میں؟ سنا آپ نے؟ کہنے لگا کہ انار کھائے کے جو کہا تھا، اب کیا کریں؟ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا نے کہا یار انار تو ہے ہمارے پاس، جھوٹ تو بول نہیں سکتے، ہے تو کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا نا، یہ صدقے جائیں مولا کے، خدا تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے ہیں، ورنہ کہاں ہم جیسے نالائق لوگ اور کہاں امیر المومنین جیسی شخصیت۔ یار انار تو ہے مگر میرا بھی، اچھا ایک کام کرتے ہیں، آدھا تم کھا لو، آدھا اپنے بیمار کے لیے لے جائیں گے، ٹھیک؟ آدھا نکال کے دے دیا۔ اب جس دانے مولا کا ہاتھ لگ جائے چچا شفا نہیں ہوگی اس میں، تو کھانے کے بعد کہنے لگے یار پتہ نہیں کیا تیرے ہتھوا میں ہے، وہ دھوا کھلا دو۔ اب کیا کریں مولا؟ ایک طرف فاطمہ نے نہیں کہا، خود نے اصرار کیا، اور یہاں بیچارہ پردیسی مانگ رہا ہے، مولا نے کہا دیکھا جائے گا، وہ بھی کھلا دیا۔ یہ وہ جگہ ہے، تاریخ کہتی علی جیسا آدمی گھر میں جانے میں شرم آ رہی ہے مولا کو، تاریخ کا بیان ہے کہ دروازے سے جھانکا مولا نے اندر کا حال، دیکھیں کیا ہے، اندر جانا، دیکھا کہ جناب فاطمہ کے سامنے لگن رکھی، انار بھرا ہوا، ارے تب تو دروازہ کھولا، اندر گئے، یا فاطمہ تو انا لکے ہاذا، ارے یہ آپ کے لیے، یہ کہاں سے؟ ہم آپ ہوتے کیا ہوتا؟ جناب فاطمہ نے کیا کہاں سے؟ یا آپ ہی نے تو بھجوایا، میں نے بھجوایا ہے؟ کہ آپ انار کہہ گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ آپ کے جانے کے بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا گیا تو یہی کہہ کے دے گیا کہ علی نے انار بھجوایا ہے۔ کچھ سمجھے فاطمہ کی ذات کیا ہے، مرتبہ کیا ہے مولا فاطمہ؟ اگر زبان سے انار نکل جائے، علی نہیں لا سکتے تب بھی خدا بھیجے گا، فاطمہ کی زبان خالی۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ فاطمہ سے بڑا کوئی دنیا میں ہے؟ لیکن اس عظمت کے باوجود جانتے ہیں آپ، جب آخری وقت آیا فاطمہ زہرا نے وصیت کرنا شروع کی، وصیت کرتے کرتے فرماتے ہیں علی آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے
میرے جنازے میں شریک مت ہوئیے گا۔ میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا۔ علی میرے بچے چھوٹے ہیں، علی میرے بچے کم سن ہیں، اگر روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں تو علی ان کو میری قبر سے سختی سے نہ اٹھانا، سب چاہے جتنا ہو۔ فاطمہ سے بڑی تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں اگلی وصیت کیا کی ہے؟ فرماتے ہیں علی بچے، میرے بچوں کے ساتھ سختی نہ کرنا، اور ان بچوں کی خاطر جانتے ہیں کیا فرمایا؟ علی مجبور ہیں آپ کو شادی میرے بعد کر لینا چاہیے، علی مت رہنا بغیر شادی کے۔ اے علی، امامہ رشتے میں بھانجی لگتی تھی جناب فاطمہ کی، جناب خدیجہ کی بھانجی تھی، ان کی بیٹی تھی، کیا تھا بہرحال امامہ نام تھا۔ اے علی امامہ سے شادی کر لینا، امامہ میرے بچوں کو بہت چاہتی ہے، امامہ کو میرے بچوں سے بڑا پیار ہے، تو تم امامہ سے شادی کر لینا تاکہ میرے بچوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ اللہ اکبر، ساری وصیتیں ہو گئیں، مولا کائنات چلے گئے۔ اسما کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ نے مجھ سے کہا اسما میرا بستر حجرے میں لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں، لیکن اے اسما جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، اس کے بعد میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اللہ اکبر، اسما کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے میں آئی، کئی آواز دی، جب جواب نہیں ملا دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، چادر پلٹ دی، اپنے آپ کو میں نے فاطمہ کے جسم پہ گرا دیا۔ بی بی رسول اللہ کو سلام کہیے گا، بابا کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی آ رہا ہو۔ اسما اپنے کو سنبھال کے باہر نکلی، کیا دیکھا حسن و حسین چلے آ رہے ہیں۔ اسما اماں کہاں ہیں؟ اسما نے جیسے سنا ہی نہیں، لا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما کیا ہے؟ اماں کہاں ہیں؟ کھانا کھا لو بتاتی ہوں۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ جب اصرار ہوا تو اسما کہتے ہیں شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، حسین ماں کے پاس۔ پتہ نہیں کتنا جناب فاطمہ کو حسین کو فاطمہ سے محبت تھی۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے تلووں کو امام حسین نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ رہے گی۔ اسما آگے بڑھی، بچوں اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ مولا کائنات آئے، بس 2 جملے اور ختم دعا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ اچانک مولا نے فرمایا ہلمو تزودوا من امکم، آؤ آخری بار اماں کو دیکھ لو، اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ روایت کہتی جیسے ہی آگے بڑھے فہنت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما الى صدرها مليا، بند کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ علی جیسا انسان قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ جس وقت بچے لپٹ کے بیان کر رہے تھے زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آ رہی تھی علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ اللہ اکبر، علی آگے بڑھے،
حسن و حسین کو ماں سے الگ کیا، لیکن ایک جملہ تو کہہ سکتا ہوں بی بی، آج حسین پیاسے نہیں تھے، آج حسین زخمی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کلیجے سے لگا لیا۔ ہائے آپ کا حال اس وقت کیا ہوگا جب کربلا میں سینکڑوں زخم کھا کے حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے، ایسا نہیں کہ فاطمہ وہاں نہیں پہنچی، روایت کہتی جب مولا گھوڑے سے گر پڑے، بس آخری فقرے فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ امام کے گلے پر چھری پھیری، گلا جدا نہیں ہوتا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو امام سے جدا کیا۔ تاریخ کہتی ہے، خود شمر کہتا ہے، جس وقت میں سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا قدشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سمیہ فرحین مرحومہ بنت ریاض حسین مرحوم کی روح کو عیسیٰ علیہ السلام